الرحمن الرحیم۔ آج ہم محمد حجازی کا افسانہ پڑھیں گے، افسانے کا ترجمہ پڑھیں گے جس کا نام ہے شیرین کلا۔ اس سے پہلے کہ ہم شیرین کلا کا ترجمہ پڑھیں، پہلے ہم محمد حجازی کے بارے میں چند باتیں کہیں گے۔ محمد حجازی 14 اپریل 1900 میں تہران میں پیدا ہوئے اور 30 جنوری 1972 میں انتقال کیا۔ محمد حجازی کا پورا نام محمد معتمد دولہ حجازی تھا، جو ایک ناول نگار، افسانہ نگار، انشائی نگار اور مترجم کی حیثیت سے ادبیات فارسی میں مشہور ہیں۔ آپ کے والد کا نام نصر اللہ مرزا مستوفی تھا، جو اپنے زمانے میں ڈیفینس منسٹر تھے۔ اس کے علاوہ استر آباد کا گورنر بھی تھے۔ ان کے والد صاحب یعنی محمد حجازی کے دادا قاجاری عہد کے بادشاہ نصیر الدین شاہ تھے۔ محمد حجازی نے مروجہ تعلیم ایس ٹی لوئس اسکول، جو فرانسیسی مشنری اسکول فار بوائز یعنی بچوں کے لیے تھا، سے حاصل کی۔ 1919 میں انہیں منسٹری آف پوسٹ، ٹیلی گراف اور ٹیلی فون میں انہیں ملازمت ملی اور 1919 سے لے کر 1921 تک اسی منسٹری میں کام کرتے رہے، اسی ادارے میں کام کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرانس جانے کا ارادہ کیا اور منسٹری نے اپنے خرچے پر انہیں فرانس پڑھنے کے لیے بھیجا۔ فرانس میں انہوں نے ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ الیکٹرانک انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل سائنس میں بھی ڈگری حاصل کی، جس میں کئی سال لگے۔ 1929 میں جب محمد حجازی واپس آئے تو پرسنل ڈپارٹمنٹ آف منسٹری میں بحیثیت ڈائریکٹر ان کو تعینات کیا گیا۔ 1932 میں انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام تھا پوسٹ و ٹیلی گراف و ٹیلی فون۔ اس میں جو انہیں مہارت حاصل ہوئی ہے اس قسم کے مضامین انہوں نے چھاپے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور رسالہ بھی انہوں نے اس زمانے میں جاری کیا۔ خود وہ اس رسالے کے ایڈیٹر تھے۔ 1934 میں ان کے یہاں تبدیلی ہوئی اور انہیں محکمہ مال میں چیف آف کیبنٹ بنایا گیا۔ 4 سال تک اس عہدے پر رہے اور 4 سال یعنی 1938 میں ایران میں ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کا نام تھا سازمان پروان افکار یعنی دا بیورو آف پبلک انلائٹمنٹ۔ تو محمد حجازی کو اس ادارے کی پریس کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا۔ 1943 میں یعنی 5 سال بعد محمد حجازی کو محکمہ انتشارات و تبلیغات یعنی ڈپارٹمنٹ آف پبلیکیشنز اینڈ پبلسٹی کا ڈائریکٹر بنایا گیا اور اس کے بعد وزارت خارجہ میں یورپ میں طلبہ کے بیورو کا سربراہ بنایا گیا یعنی ہیڈ آف بیورو آف اوورسیئنگ پرشین اسٹوڈنٹس ان یورپ۔ 1951 میں حسین علی کے دور میں آپ کو ڈپٹی پرائم منسٹر کے عہدے سے بھی سرفراز کیا گیا۔ 1953 کے بعد وہ شاہ کے وزیروں کے ساتھ بحیثیت مشیر کام کرتا رہا، رضا شاہ کے ساتھ یعنی رضا شاہ کے بیٹے کے ساتھ محمد شاہ، اور سماجی و تمدنی اور سیاسی معاملات پر وہ اپنے مشورے سرکار کو دیا کرتا تھا۔ انہی کی مشاورت کا نتیجہ تھا کہ کتابوں کی ایک سیریز تحریر کی گئی اور چھاپی گئی۔ بادشاہ نے بھی اس زمانے میں اپنے والد صاحب جس کا نام رضا شاہ تھا، اس کی زندگی پر ایک کتاب لکھی۔ محمد حجازی نے بھی اس ریت کو شروع کرتے ہوئے ایک خطاط کمال الملوک کی سوانح حیات لکھی۔ اس کی زندگی
پر کتاب لکھی۔ سیاست کے آخری دور میں محمد حجازی یعنی 1956 سے لے کر 1963 تک بحیثیت تہران سے بحیثیت منتخب سینیٹر پارلیمنٹ میں رہے اور 1963 سے 1972 تک چنندہ سینیٹر کے طور کام کرتے رہے یعنی الیکٹڈ۔ 1972 میں محمد حجازی کی وفات واقع ہوئی۔ جہاں تک محمد حجازی کی زندگی کا تعلق ہے، ان کی زندگی کے کام کاج کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے خود مغربی ممالک میں تعلیم حاصل کی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب واپس لوٹے تو انہوں نے فرانس کے تہذیب و تمدن کے دامن کو ہی تھام لیا۔ فرانس سے جو تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی اس میں مغربی اسلوب نگارش کی پیروی کی، یعنی جو کچھ کتابیں لکھی اس میں وہی ویسٹرن پیٹرن یعنی ناول افسانے جو ایران کی ادبیات کی اپنی جو ہیں جنریز یا جن کو کہیں گے وہ اسلوب، یعنی وہ جو مطلب جیسے فارسی میں ہم نثر لکھتے ہیں، جیسے نظم لکھتے ہیں یا شعر لکھتے ہیں، تو یہ چیزیں فارسی کی ادبیات میں نہیں ہیں، تو انہوں نے وہی چیزیں اختیار کی جو فرانس میں چلی جا رہی تھی، مطلب وہی سٹائل اختیار انہوں نے کیا، مغربی اسلوب نگارش کی پیروی کی۔ انہوں نے یہ ذمہ داری بھی سنبھالی کہ ایران کے نوجوان نسل کو جدیدیت کے رنگ میں رنگا جائے، یعنی جس طرح سے فرانس میں یورپ میں لکھا جاتا ہے، جو اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، وہ اسلوب نوجوان نسل تک انہوں نے پہنچانے میں بھرپور تعاون کیا اور بھرپور کوششیں کی۔ مغربی تہذیب و تمدن اور افکار ایرانیوں کے خیالات میں داخل کرنے کی بھرپوش انہوں نے کوشش کی۔ انہوں نے فرینڈ کی کتاب انٹرپریٹیشن آف ڈریمز کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا، جو رویائی تہران کے نام سے 1953 میں چھپی۔ جوانی میں ٹیلی گراف بھی سیم کی بنیاد رکھی اور اس کے ذریعے سے اپنے خیالات لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے ہائی اسکول کے سلیبس کے تدریسی کتابوں کو ترتیب دیا۔ محمد حجازی کی تصانیف کا مختصر تعارف۔ ناول میں انہوں نے ہما جو مشہور زمانہ کتاب ہے وہ لکھی، پری چہر، زیبا، آئینہ اندیشہ، ساغر، آہنگ، نسیم، پرواز، سرشک، خانہ پیدری، یہ ان کے کچھ ناول ہیں جو مشہور ہیں۔ ڈرامہ میں محمود آقا را وکیل کنید یعنی پک محمد آقا فار پارلیمنٹ، اور اسے فرنگی یعنی یورپین برائڈ، جنگ وار، مسافرت کم یعنی کم کی مسافرت۔ تو یہ کچھ ان کی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ ان کے کچھ تراجم بھی ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں۔ جہاں تک ان کے اس افسانے کا تعلق ہے جو ہمارے سلیبس میں ہے، جس کا نام ہے شیرین قلعہ، اس میں جیسے ہم ہیمال مثنوی میں دیکھتے ہیں کہ شادی جب کی جاتی ہے تو شادی کے رسم و رواج کیا ہیں، شادی کیسے کی جاتی ہے، یہ آج کے دور سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی لڑکوں کو جمع کیا جاتا اور ان دلہن کو کہا جاتا کہ آپ کسی پہ پھول لگاؤ جو آپ کو اچھا لگے، پھر جس کو وہ پھول مارے اسی سے اس کی شادی کی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اسی قسم کے کلچر کو محمد حجازی نے دکھایا ہے۔ کہانی کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ کہانی میں 5 اہم کردار ہیں۔ ایک رائٹر جو خود لکھتا ہے، اور دوسرا اس کی بیوی، تیسرا رستم، چوتھا مراد، اور خاص کردار جس کے گرد پورا افسانہ گھومتا ہے وہ ہے لیلا۔ اس کے علاوہ کچھ نوکر ہیں اور ایک گاؤں کا ایک ذمہ دار شخص جس کو ہم سرپنچ کہہ سکتے ہیں، تو وہ ہیں۔
تو کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ مازندران کے علاقے شیرین قلعہ میں اس رائٹر نے کچھ زمین لی، یا اس کی بیوی وہاں سے تھی تو اس کو کچھ زمین ملی تھی. تو کافی ٹائم سے یہ گھر میں تھے ایک ساتھ، تو پھر بیوی ضد کرنے لگی کہ ہم کچھ دن مازندران چلے جائیں. مازندران کا جب پروگرام کرتے ہیں تو وہ تنگ ہوتا ہے، وہ ایکچولی تنگ ہوتا، مطلب نہیں چاہتا ہے کہ میں مازندران جاؤں، لیکن وہ اپنی جو کچھ لکھاوٹ ہے وہ بیوی کو دکھاتا ہے. اور بیوی بھی جب اس کو یہ مانگ کرتی ہے کہ ہم مازندران چلے جائیں، شیرین قلعہ چلے جائیں، تو کچھ مجبوری کی صورت میں وہ اب مجبور ہو جاتا ہے اور جانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. وہ نکل جاتے ہیں اور آدھے دن کے بجائے انہیں ایک دن لگتا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد وہ جب کافی دیر سے پہنچ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلی بار وہاں پہنچے ہیں، کہانی سے وہی لگتا ہے. تو وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہاں وہ شام کو پہنچ جاتے، وہ سوچتے صبح سویرے جب اٹھتا ہے تو رائٹر جو ہے وہاں کے حالات جو ہیں ان کی عکاسی کرتا ہے، وہاں کے پہاڑ، وہاں کے پھول وغیرہ وغیرہ، ان سب کی اچھے الفاظ میں ان کی نمائش کرتا ہے، دکھاتا ہے کہ کیسا تھا وہاں ماحول، اور تمثیلات کا بھی استعمال کرتا ہے اس میں. اس کے بعد وہاں ایک لڑکی ہوا کرتی ہے جو پھول کاٹتی تھی اس وقت جو، لیکن وہ دور سے اس کو دیکھتا ہے، رائٹر اسے دور سے دیکھتا ہے. تو اس کو جب وہ دیکھتا ہے تو اچانک سے گائے کی آواز آتی ہے. گائے کی آواز رائٹر سنتا ہے اور بڑا وہ اس کو اچھی لگتی ہے وہ آواز. پھر کچھ سیکنڈ کے بعد دوسری طرف سے گائے کی آواز آ جاتی ہے. پتہ نہیں یہ گائے ہوتی ہے یا بیل ہوتی ہے، تو دونوں طرف سے گائے اور بیل کی آواز آتی جاتی ہے. اور اس آواز کے ساتھ ہی ایک انسان کی بھی آواز آتی ہے جو کچھ غزل گاتی ہے، جو کوئی غزل گاتی ہے. تو جب وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کیوں گاتی ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لیلا ہے، اس کا عاشق ہے مراد. مراد ادھر سے جواب دیتا ہے اور ادھر سے لیلا گانے میں وہ اس کو اپنے عشق کا اظہار کرتی ہے. اور یہ عشق اس کے ذہن، اس کا اثر جو ہے گایوں کی آواز کا اثر اس کے دل پہ پڑتا ہے اور اس کے جذبات چھڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غزل گانا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم ان دونوں کی شادی کیوں نہیں کرتی، مراد اور لیلا کی شادی کرنے میں تم پہل کیوں نہیں کرتی، ان کی شادی کہیں ہو جاتی. لیکن لیلا اسے بولتی ہے کہ ان کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ دو بھائی ہیں، ان کے چچیرے بھائی، دونوں اس کو پسند کرتے ہیں اور وہ بھی دونوں کو پسند کرتی ہے. دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا مشکل ہے اس کے لیے. وہ خود پھر کوشش کرتا ہے، پہلے لیلا کو بلاتا ہے، اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہیں دونوں میں سے کون زیادہ پسند ہے، اور ہیلے بہانے کر کے اس سے جواب لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا. اس کے بعد مراد کو بھی لاتا ہے اور رستم کو بھی لاتا ہے باری باری. مراد اور رستم کو لانے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ ان سب میں یکساں کیفیت ہے، تو جس طرح لیلا فیصلہ کرنے میں مشکل میں پڑ جاتی ہے، اسی طرح سے یہ بھی مشکل میں پڑ جاتا ہے. پھر رستم ہی اس کو بولتا ہے کہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم بیلوں کی لڑائی کریں گے، لڑائی کروائیں گے، جس کا بیل زندہ بچے گا تو لیلا اسی کی ہوگی. اس طرح سے رستم کا بیل اور مراد کا بیل میدان میں آ جاتے ہیں. لیکن رستم چالاکی کرتا ہے، وہ آدھا گھنٹہ پہلے اپنے بیل کو میدان میں لاتا ہے اور مراد آدھے گھنٹے بعد. اس طرح سے جب ان بیلوں کے درمیان جنگ ہو جاتی ہے تو اس میں رستم کا بیل جو ہے وہ جیت جاتا ہے اور قانوناً لیلا جو ہے رستم کی ہو جاتی ہے. لیکن جب مراد شکایت کرتا ہے کہ اس نے آدھا گھنٹہ پہلے اپنا بیل لائے ہیں تو اس سے مجھے خیانت ہوئی، کیونکہ اس نے اپنا وطن بنایا ہے یہاں، اور وطن بنانے کی وجہ سے وہ 10 بیلوں سے اکیلے لڑ سکتا تھا، حالانکہ لانا چاہیے تھا دونوں بیلوں کو ایک ساتھ. اس طرح سے خیانت ہوئی ہے. اور لیلا بھی روتے روتے بالآخر مراد کے فیور میں چلی جاتی ہے اور مراد ہی کے ساتھ جا کر
ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک پرانی کہانی ہے اس افسانے میں۔ تو اب ہم انشاءاللہ افسانے کا ترجمہ پڑھیں گے۔ شکریہ۔